فرعون بادشاہ کیسے بنا؟ فرعون کوئی رئیس زیادہ نہیں تھا، فرعون کسی امیر باپ کی اولاد نہیں تھا، فرعون کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، ایک غریب باپ کی اولاد تھا۔ یہ ایسے تربوز بیچتے بیچتے اور قبروں پہ ٹیکس لیتے لیتے نا، مردے دفنانے پہ ٹیکس لیتے لیتے یہ بادشاہ بن گیا۔ کیسے؟ اس نے ایک دن اپنے گاؤں سے سفر شروع کیا، کسی نے یہ سے کچھ تربوز لیے بیچنے کے لیے، یہ بندہ گاؤں سے چلا تو یہ بیچتے بیچتے شہر پہنچ گیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ سستے داموں جو تربوز خریدے تھے گاؤں سے، شہر تک پہنچتے پہنچتے وہ بہت مہنگے ہو گئے اور بڑے مہنگے داموں میں وہ تربوز اس کے فروخت ہوئے۔ تو اس بندے نے حساب لگایا کہ وہ یہاں تو جگہ جگہ کرپشن ہے، وہاں سے سستی چیز خریدی جاتی ہے، شہر میں آ کے مہنگی فروخت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار اس نے اپنایا کہ سستی چیزیں وہاں سے خریدنی، شہر میں آ کے مہنگی بیچ دینی۔ پھر اس نے اور ایک شارٹ کٹ لیا، اس کے دماغ کے اندر، شاطر دماغ کے اندر ایک بات آئی۔ قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا تو اس نے سوچا کیوں نہ یہاں پہ ڈیرا لگا لیا جائے اور جو لوگ اپنے مردے دفن کرنے کے لیے آئیں تو ان سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ تو یہ بندہ قبرستان میں بیٹھ گیا، اور جب بھی کوئی شہر کے اندر مرگ ہوتی، فوتگی ہوتی، لوگ اپنا مردہ دفن کرنے کے لیے جب قبرستان میں آتے نا تو یہ بندہ ان سے ٹیکس وصول کرتا اور ان کو کہتا کہ بھئی اتنے پیسے دو گے تو آپ کو مردہ یہاں دفن کرنے دوں گا، اور خود کو آپ بادشاہ سلامت کا جناب والا سپاہی ظاہر کر کے وہاں پہ ڈیرا لگا لیا۔ اچھا خاصا اس کا کام چل گیا۔ اتفاقاً قدرت خدا کی کہ بادشاہ کے اہل خانہ میں سے جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے اہل خانہ میں سے، عزیز و کربا میں سے کوئی بندہ یا کوئی عورت فوت ہو گئی تو وہ لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے وہاں پہ آئے، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ کا کوئی عزیز ہے جو فوت ہوا ہے، تو اس نے خود کو تو بادشاہ کا سپاہی ظاہر کیا ہوا تھا۔ تو اس نے ان کو بھی روکا اور کہا کہ پہلے ٹیکس دو، کچھ پیسے دو، پھر مردہ دفن کرنے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو بھئی ہے کون اور تیری ڈیوٹی یہاں پہ کس نے لگائی ہے؟ تو اس نے آگے سے یہ ظاہر کیا کہ میری ڈیوٹی یہاں پہ بادشاہ نے لگائی ہے اور میں بادشاہ کا آدمی ہوں، بادشاہ کا سپاہی ہوں۔ تو جو اصل سپاہی تھے نا بادشاہ کے، انہوں نے ٹیکس تو دیا وقتی طور پہ اور مردہ دفن کیا، تو جو اصلی سپاہی تھے نا بادشاہ کے، وہ عزیز و کربا کہنے لگے اس بندے کو پکڑ دو اور بادشاہ کے پاس لے آؤ۔ انہوں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے آئی۔ بادشاہ نے اس سے سارا واقعہ پوچھا بھی تو کون ہے اور وہاں پہ کیوں بیٹھ گیا اور میرا نام استعمال کر کے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تیری رعایا کے اندر جگہ جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے، لوگ سستی چیزیں دیہاتوں سے خریدتے ہیں، شہر میں آ کے مہنگے داموں فروخت کر دیتے ہیں، میں نے بھی کمائی کا ایک ذریعہ بنایا، وہاں پہ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بندہ بڑے کام کا ہے تو بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اب فرعون تربوز بیچنے سے لے کے تربوزوں سے سفر شروع کیا تو قبروں تک پہنچا، وہاں پہ ٹیکس وصول کیا۔ اب وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا، اس کی شاطر دماغی کی وجہ سے، ہوشیاریوں کی وجہ سے، تو یہ وقت کے بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ اور وزیر بھی ایسا بنا کہ چند ہی دنوں کے اندر یہ بندہ بادشاہ کی نظروں میں بڑا مقبول ہو گیا۔ ایسے ایسے کارنامے اس نے سارا انجام دینے کہ بادشاہ اس پہ بڑا راضی ہوا، بادشاہ نے اس کو اپنا بڑا قریبی بنا لیا اور بادشاہ کے بڑا قریب ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب بادشاہ مر گیا، اس وقت کا بادشاہ جب مرا تو فرعون نے سلطنت کو سنبھال لیا۔ اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بنا۔ جب یہ خود مصر کا بادشاہ بنا، جب یہ بادشاہ بن گیا تو اس نے خود کو خدا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ جب غربت سے نکلا، پر لگے، جس کو ہم کہتے ہیں جب بندے کو پر لگ جائے نا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اوقات بھول کے اونچی اڑان میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ فرعون کے ساتھ تھا۔ یہ بڑا طاقتور ہو گیا، پھر آخر میں جا کے بڑا مالدار ہو گیا، پھر اس نے اپنی حکومت کو بڑھانا شروع کر دیا اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک میں خدا ہوں۔ یہ سفر تھا مختصر سا جو فرعون کی بادشاہی کا تھا کہ فرعون بادشاہ کیسے بنا۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کی کوشش کی، بڑے اختصار کے ساتھ اور مختصر کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر ایک سبق ہے، وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو سن کے خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بھی اشارہ دے دیتا ہوں
کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو غربت سے نکالے تو وہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، اور خود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی راہ سیدھی کر دے، ان کو کسی مقام پہ پہنچا دے تو وہ اپنے اوقات بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم وقت یہی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی بندگی کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔